الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بے حد مشکور، جنہوں نے موقع نصیب فرمایا، زندگی نصیب فرمائی، زندگی کی رونقیں، محبتیں، الفتیں، رحمتیں عطا فرمائیں، آپ کا ساتھ نصیب فرمایا۔ مالک کائنات اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہماری بگڑی بنائے، ہمارے دلوں کو ایک اور نیک کرے، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل سے، کتنا نفسا نفسی کا عالم ہے آج، کتنی بھاگ دوڑ ہے، پھر بھی ہم یہاں سکون سے اس کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے۔ لیکن جو میں اپنے دوستوں سے توقع رکھتا ہوں وہ بھی آپ یاد رکھیں۔ میری خواہش ہے کہ جیسے ہم یہاں ساتھ ہیں آخرت میں بھی ساتھ ہوں۔ جس طرح مالک کائنات نے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سکون کی دولت عطا فرمائے۔ دیکھیں، پیسہ کمانا کس کو اچھا نہیں لگتا، اور آج کے دور میں پیسے کے بغیر عزت بھی کوئی نہیں اتنی رہی۔ وہ کہنے والے تو کہہ گئے نا کہ میری جند بھی توں، میری جان بھی توں، میرا دین بھی توں، میری ایمان بھی توں۔ اب پتہ نہیں وہ کس کو سامنے رہ کے یہ پٹھان خان کہتے تھے یہ بات۔ لیکن آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ پیسے کی ایک حد ہوتی ہے، پیسہ ایک حد تک کام کرتا ہے، ایک حد تک سپورٹ کرتا ہے انسان کو، اور ایک وقت آتا ہے کہ پیسہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، کوٹھیاں، کاریں، پجاروں، لیکن جو گھر میں بیمار ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، وہ اس نے مرنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے اگر ٹھیک ہونا ہے اس نے تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوگا، اگر ٹھیک ہونا ہے تو ذکر الہی سے ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ ایک والد صاحب اگر 1000 کے نوٹ کی فوٹو کاپیاں کرا لیں اور وہ فوٹو کاپیاں بچوں میں بانٹتے رہیں تو والد صاحب کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، کیونکہ اصل تو ان کے پاس ہے، اور بچوں کو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ بچے تو ویسے دل بہلانے کے لیے چلو فوٹو کاپیاں جتنے مرضی وہ 1000 بناتے رہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ فوٹو کاپی ہے، اور ہم اسی پہ مر مٹے۔ اصل تو جنت ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا بھی ایک دفعہ کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کون سا گاؤں ہے، کون سا شہر ہے؟ وہ قاری صاحب تھے، حافظ صاحب تھے۔ میں نے ان کو مختصر جواب دیا کہ ہم جنت سے نکالے گئے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہم نے واپس وہیں جانا ہے، ہمارا گھر وہی، ہمارا گاؤں وہی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ جہاں سے اپنے گھر سے آئے واپس کسی اور کے گھر چلے جاؤ تو کوئی عزت ملے گی آپ کو، کوئی پیار ملے گا، کوئی سکون ملے گا؟ وہ بلکہ الٹا آپ سے کہیں گے کہ اتنی بھی آپ کو عقل نہیں کہ اپنے گھر جاتے نا، ہمارے گھر کیا لینے آئے، بے پردگی کی آپ نے۔ تو ہمارا گھر تو جنت ہے، ہم اپنے گھر جانے کے بجائے پتہ نہیں کون سے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ غلطی سے جہنم میں چلے گئے، غلطی سے، جلدی میں، تو جہنم والے کہیں گے آپ کو شرم نہیں آتی، ادھر بے پردہ ہی چلے آئے، پوچھ تو لیتے کہ کس کا گھر ہے، یہاں کس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دھیان کرنا ہے، اپنے گھر میں ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ صبح نکلتے ہو شام کو گھر آتے ہو تو اپنے گھر کی پہچان رکھنی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلو یہاں شہروں میں تو حالات کچھ اور ہیں نا, جہاں پر یہ فیکٹری کوارٹرز ہوتے ہیں نا, عام طور پہ سارے کوارٹرز ایک جیسے ہوتے ہیں. وہاں ذرا یاد رکھنا اوکھا ہوتا ہے کہ میرا گھر کون سا ہے, کیونکہ سارے گھر ایک جیسے. جو میں آپ سے توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, میں نے پہلے بھی بات کی تھی شراز صاحب کے آنے سے پہلے, پھر کر دیتا ہوں کہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ اکیلے جنت میں نہ جائیں اور نہ اکیلے میرے ساتھ رہیں. ہر بندہ 100 بندے کم از کم یہاں دنیا میں دوست کٹھے کرے, بنائے, ان میں جو اچھا ہو اس کو لیڈرشپ دے دی جائے. 100 دوست, یعنی ہر شخص کے 100 دوست ہونے چاہیے, یہاں پر بھی اور جنت میں بھی. جب پورے ہو جائیں تو پھر جو آپ کا لیڈر ہے پھر وہ جنت میں جائے, ورنہ باہر کھڑا رہے کہ جب تک میری سواریاں پوری نہیں ہوتی میں تو نہیں جاتا.